یعنی کس کی نومیدی اور کس کے سر. غور کیا جائے تو جس طرح آرزو و نشاط فکر و فن کی ایک علامت ہے، اسی طرح نومیدی بھی فکر و فن کی تکرار کی علامت ہے. اور بات یہ ہے کہ روز ازل سے انسان کو رجائیت عطا کی گئی تھی، جبکہ ابلیس کو قنوتیت ملی تھی، لیکن اب قنوتی رجائی کو قنوتی بنا رہا ہے. پہلی مشیر نے نظم کے ابتدائی مرحلے میں جس حلقہ انسانیت کے اندر آرزو کے فنا ہونے کا اعلان کیا تھا، اب اس کی خاکستر میں نظم کے نقطۂ عروج پر خود ابلیس کو شرار آرزو کی چمک نظر آ رہی ہے. ظاہر ہے کہ رحمت خداوندی سے محروم و مایوس شیطان کے لیے انسان و خدا کی آخری پیغام کے حامل انسان کے اندر شرار آرزو کی تابانی سب سے زیادہ پریشانی کی بات ہے. یہی وہ شرار آرزو اور رحمت خداوندی کی تمنا اور اس سے وابستہ اطاعت الہی کا جذبہ ہے جس نے ہر دور میں ابلیس کو شکست دی ہے اور ابلیسی نظام کے تار و پود بکھیر دیے ہیں. چنانچہ ابلیس اپنی اصل حریف طاقت کو اچھی طرح پہچانتا ہے اور اس کی خصوصیت سے بھی واقف ہے. لہٰذا جب وہ دیکھتا ہے کہ شرار آرزو سے شعلے کی طرح روشن ہو کر اشک سحرگاہی سے وضو کرنے والے ابھی باقی ہیں تو پکار اٹھتا ہے. جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے، مصداقیت فتنہ فردہ انہیں اسلام ہے. مصداقیت فتنہ فرد انہیں اسلام ہے. نمبر 3، امت مسلمہ کا نوحہ. ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی لکھتے ہیں، پہلے مشیر کی زبانی علامہ اقبال نے مسلمانوں کی ذہنیت پر شدید تنقید کی ہے. تنقید کا انداز وہی ہے جو اس سے پہلے متعدد طویل نظموں خصوصاً شکوہ جواب شکوہ میں موجود ہے. یہاں علامہ نے مسلمانوں کو زوال و انحطاط کے چند بنیادی اسباب و علل کی طرف متوجہ کیا ہے. صدیوں کی سیاسی غلامی نے مسلمانوں کی آزاد فطرت کا گلا گھونٹ کر انہیں فرنگیوں کا ذہنی غلام بنا دیا ہے. مسلمان بظاہر تو مذہب کے پابند ہیں اور نماز روزے کے علاوہ حج وغیرہ کے بھی اہتمام کرتے ہیں، مگر یہ صرف ریاکاری کی حد تک عبادتیں ہیں. ان کے اندر روح ختم ہو چکی ہے. اقبال ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں. ابلیس کی مجلس شورا کے آخری شعر میں کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغ بے نیام، ہے جہاد اس دور میں مرد مسلمہ پر حرام کا اشارہ سر سید مرحوم اور مولوی چراغ علی وغیرہ کے تصور تنسیخ جہاد کی طرف ہے، جسے بعد میں کمال اتاترک نے اور آج کل بعض روشن خیال حکمران فروغ دے رہے ہیں. جذبہ جہاد کے فقدان کے باعث آج دنیا بھر کے مسلمان اسرائیل اور امریکہ وغیرہ کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. جہاد کے بغیر اسلام ایک انقلابی نظریے کے بجائے رہبانیت بن کر رہ جاتا ہے، جسے اقبال نے رباعی سے تعبیر کیا ہے. اسلام کے انقلابی جذبے کو اجمی تصوف اور علم الکلام کی موشگافیوں سے بھی خاصا نقصان اٹھانا پڑا. علامہ نے غیر اسلامی تصوف کو ایک افیون قرار دیا اور علم الکلام کو بھی قوالی کی طرح ایک قسم کا نشہ قرار دیا ہے. آخری شعر میں ابلیس کے پہلے مشیر کا طنزیہ لہجہ توجہ چاہتا ہے. وہ بارور کرانا چاہتا ہے کہ تصور جہاد کی تنسیخ سے اسلام ابلیسیت کے مقابلے میں اپنی پسپائی و شکست کا اعتراف کر رہا ہے. نمبر 4، جمہوریت. نظم ابلیس کی مجلس شورا میں اقبال مختلف طرز ہائے حکومت پر بھی روشنی ڈالتے ہیں جس سے ان کے دنیا میں رائج حکومتی نظام کے متعلق نقطہ نظر کی وضاحت ہوتی ہے. جمہوریت کے بارے میں اقبال نے متعدد نظموں میں اپنے خیالات پیش کیے ہیں. نظم خضر راہ کے باب سلطنت میں وہ فرماتے ہیں کہ
دیو استبداد جمہوری کا بام پائے کوپ ہے اور مغرب کا جمہوری نظام ایک ساز کہن ہے جس کے پردوں میں نوائے کسرا کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ مغربی جمہوریت کو ملوکیت کا ایک پردہ سمجھتے ہیں، اس لیے کہ مغرب کے جمہوری نظام میں بظاہر اخوت و حریت و مساوات کا جو بھی دعویٰ ہو، یہ عوام الناس کے مقابلے میں محض چند ہوشیار ظالموں کی ہلاکت خیز چنگیزی ہے، بلکہ اس سے بھی ابتر ہے۔ اس تصور کے اظہار کے لیے شاہی کو جمہوری لباس پہننا، کاروبار شہریاری کی حقیقت کچھ اور ہونے، غیر کی کھیتی پہ مسلمانوں کی نظر اور اندروں چنگیز سے تاریک تر کی تراکیب استعمال کی گئی ہیں۔ علامہ اقبال دنیا کے سارے جمہوریت کے علمبرداروں اور نظام ہائے حکومتوں کو چنگیزی دیتے ہیں۔ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر۔ نمبر 5، اشتراکیت۔ تیسرا مشیر پارلیمنٹ کی توجہ اشتراکیت کی اس تحریک کی طرف مبذول کراتا ہے جو کارل مارکس کے نظریات و افکار کے ذریعے دنیا میں تیزی سے پھیل رہا ہے۔ 1917 میں روس میں انقلاب لانے کے بعد اس لہر نے دیکھتے ہی دیکھتے بہت سے دوسرے ممالک کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پھر 1936 میں اسی تحریک کے زیر اثر عدم میں ترقی پسند تحریک کی بنیاد بھی رکھی گئی۔ دراصل اقبال بھی ابتدا میں اس تحریک کے نظام مساوات سے بہت متاثر تھے، لیکن بعد میں جب ان پر اس تحریک کی قباحتیں کھلی تو اس کے خلاف بھی انہوں نے آواز اٹھائی کہ سرمایہ دارانہ نظام کو اسلام کے علاوہ کوئی اور نظام شکست نہیں دے سکتا۔ ابلیس کی مجلس شورا میں تیسرا مشیر کارل مارکس کے متعلق کہتا ہے: وہ کلیم بے تجلی، وہ مسیح بے صلیب، نیست پیغمبر لیکن در بغل دارد کتاب۔ چوتھے مشیر کے خیال میں مسولینی کی فسطانی تحریک اشتراکیت کا توڑ ثابت ہو سکتی ہے۔ اٹلی کا رہنما مسولینی فاشزم کا علمبردار تھا۔ فاشزم قدیم کثریت کے احیاء کی تحریک تھی جس کا مقصد روم کی قدیم سلطنت کا دوبارہ قیام تھا، مگر تیسرا مشیر اس جواز سے مطمئن نہیں ہے کیونکہ فاشزم کی عاقبت نااندیشی کے سبب فرنگی سیاست کا مکروہ چہرہ بے حجاب ہو گیا ہے۔ ابلیس اشتراکیت کو مزدیکیت کہہ کر جتانا چاہتا ہے کہ یہ کوئی تازہ فتنہ نہیں۔ دور قدیم میں بھی ایران کے مزدیک کے ہاتھوں یہ ایک انقلاب رونما ہوا اور چند دن اپنی بہار دکھا کر ختم ہو گیا، لہٰذا عصر حاضر میں بھی یہ اسی طرح جلد ختم ہو جائے گا۔ پھر اس فتنے سے ابلیسی نظام کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اس لیے کہ اصلاً دونوں کے درمیان کوئی تضاد و تصادم نہیں۔ اقبال ابلیس کی زبانی کمیونزم کی خبر یوں لیتے ہیں: کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچ گرد، یہ پریشاں روزگار آشفتہ مغز آشفتہ منہ۔ علامہ اقبال اشتراکیت کو تخریب و فتنہ و فساد کہتا ہے۔ پھر وہ ابلیس کی زبانی مشیروں کے سوالات اور ان کے ذہنی خدشات کا جواب دیتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ ابلیسی نظام کے لیے حقیقی خطرہ کیا ہے اور اس خطرے سے نبرد آزما ہونے کے لیے مستقبل میں ابلیسی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے۔ نمبر 6، اسلام۔ مشیروں کو اشتراکیت کی طرف سے اطمینان دلانے کے بعد ابلیس اصل خطرے کی نشاندہی کرتا ہے، وہ خطرہ ہے اسلام۔ اسلام ہی ابلیسی نظام کا حقیقی مد مقابل بن سکتا ہے۔ پہلے مشیر نے وضاحت کی تھی کہ امت مسلمہ کو صدیوں کی غلامی نے عضو معطل بنا کر رکھ دیا ہے۔ غلامانہ ذہنیت، جامد خیالات اور بے روح عبادات کی حامل قوم دنیا کی مستقبل پر کس طرح اثر انداز ہوگی؟
ابلیس وضاحت کرتا ہے کہ مسلمان تعلیمات قرآنی سے دور ہو کر سرمایہ پرستی کو اپنے دین قرار دے چکے ہیں، اور ان کے مذہبی رہنما اسلام کی روحانی قوت سے تہی دامن ہے۔ تاہم تمام تر غلط اندیشیوں اور کجریوں کے باوجود ان کے اندر ایمان کی چنگاری موجود ہے۔ چنانچہ ابلیس اپنے چیلوں کو خبردار کرتا ہے کہ اسلام جیسے جامع نظریہ حیات سے ہوشیار رہو، کیونکہ اس میں بعض خوبیاں موجود ہیں جو اس کی مقبولیت کا سبب بن سکتی ہیں، اور اسلام کی انفرادیت یہ ہے کہ 1. اسلام انسانیت کی نسل بہتر اور کی عصمت و ناموس کا محافظ ہے۔ 2. شریعت محمدی انسان کو مردانگی اور جوان مردی کا سبق دیتی ہے۔ 3. اسلامی غلامی کی لغت کو پیچ و بند سے اکھاڑنا ہے، اور اس میں محمود و ایاز ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ 4. معاشی مسائل کا واحد و مؤثر حل صرف اسلام کے پاس ہے۔ اس نے زیر پرستی ختم کر کے دولت کے حصول اور نفاق کی حدود متعین کر دی ہے۔ 5. اسلام سرمایہ داری، اشتراکیت، ملوکیت اور بادشاہت کے نظاموں پر کاری ضرب لگا کر خدا کی زمین پر خدا کا نظام کا نظریہ پیش کرتا ہے، کیونکہ کائنات کی ہر چیز کا حقیقی مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر ابلیس کہتا ہے کہ اس متوقع خطرے سے غفلت برتنا حماقت ہوگی۔ نمبر 7، ابلیس کی حکمت عملی۔ ابلیس مشیروں کو تلقین کرتا ہے کہ مسلمان غفلت اور مدہوشی کی جس حالت میں گزر رہا ہے، بدستور اس میں مست رہے تو بہتر ہے۔ ابلیس زندگی کے ایسے مسائل کی نشاندہی کرتا ہے جس میں امت مسلمہ کو بآسانی الجھایا جا سکتا ہے، مثلاً یہ کہ 1. آسمانوں پر حضرت عیسیٰ زندہ ہے یا نہیں، اور اگر زندہ ہے تو ان کی زندگی کی کیا کیفیت ہوگی۔ 2. عیسیٰ ابن مریم ہی نزول فرمائیں گی یا دنیا میں کوئی ایسا شخص پیدا ہوگا جس کے اندر ابن مریم کی صفات موجود ہوں گی۔ 3. اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا باہمی تعلق۔ 4. قرآن پاک کے الفاظ حادث ہیں یا قدیم۔ ان کے علاوہ ابلیس اپنے مشیروں کو تاکید کرتا ہے کہ مسلمان کو خیالی شعر و ادب اور عملی اور عجمی تصوف کی طرف رغبت دلاؤ، تاکہ زندگی کا عملی پہلو اس کی نگاہوں سے اوجھل رہے اور اس کے کردار و افعال میں کوئی مثبت تبدیلی پیدا نہ ہو۔ اس کو اس قدر ذکر و فکر میں الجھائے رکھو کہ اس میں جذبہ جہاد ختم ہو جائے، اور وہ نماز روزہ تو باقاعدگی سے ادا کرے، لیکن تلوار اٹھانا اس کے بس کی بات نہ ہو۔ مست رکھو ذکر و فکر، صبحگاہی میں اسے پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ آج کل کے دور میں ابلیسی نظام پورے عروج پر ہے، اور مسلمان ابلیس کے بتائے ہوئے داموں میں پوری طرح الجھ کر رہ گئے ہیں۔ اقبال کا یہ گلہ بجا ہے کہ وہ مرد مسلمان نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کے رگ و بے میں فقط مستی کردار۔ اب مسلمان خود ہی یہ فیصلہ کریں کہ انہیں اپنے اندر کون سا مزاج پیدا کرنا چاہیے، خانقاہی یا عزت الہی۔ حصہ پنجم، منتخب نظموں کی تشریحات۔ تصویر درد، فرہنگ، منت کش احساس مند، تابع شنیدن سننے کی برداشت، دستور، رسم قانون، قمریاں، فاختائیں، عندلیب، بلبل، طرز فغاں، فریاد کا انداز، سراپا، سرتپا، مکمل، حیات جاوداں، ہمیشہ رہنے والی زندگی، مرگ ناگہاں، اچانک موت، گویا یعنی ریاض دہر، دنیا کے باغات، رنگین بیاں، خوش بیاں، طائر، پرندہ، وظیفہ، ورد، عہد کہن، پرانا زمانہ، تعصب، بے جا طرفداری، ہم ایران کا بادشاہ، گوش سماعت، سننے والا کان، گرد کدورت، مراد دشمنی، بام عرش آسماں، آئین قانون، اسلوب، انداز، اسیر،
قیدی، ہم زبان، ہم نوا، بوستان، باغ، پندار، غرور، فرقہ آرائی، فرقہ بندی، گامزن، چلنے والا، امتیاز، فرق یا تمیز، آبجو، ندی، قضا، موت، رفت، بلندی، متعلق، بالکل، مطلق، بالکل، درما، علاج، پستی، کراوٹ، شرر، چنگاری، کھلتا، ظاہر ہونا، ظاہر ہوتا، ولایت، حکومت، سلطنت، فضا، حکومت، سلطنت، فضا، قضا، فرمانے لائی، کلک، مراد قلم، سینہ کاری، ماتم کرنا، چلیپا، تختہ دار، سلیب، نراس، صرف، مطلق، آزاد۔ اشعار کی تشریح۔ شعر نمبر 1۔ نئی منت کش تاب شنیدن داستاں میری، خاموشی گفتگو ہے، بے زبانی ہے زباں میری۔ تشریح۔ میری داستان سماعت کی محتاج نہیں، کیونکہ میں خاموشی کی زبان میں بیان کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سننے والا یعنی سامع اس کو سن کر تاب نہیں لا سکتا، تاہم بغیر سنائے ہی میری حالت سے ظاہر ہے۔ شعر نمبر 2۔ یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ تشریح۔ میری محفل میں یہ عجیب رسم ہے کہ کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں، میں تو یہاں بولنے کے لیے ترستا ہوں۔ شعر نمبر 3۔ اٹھائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری۔ تشریح۔ میری داستان کے کچھ اوراق گل لالہ نے، کچھ گل نرگس نے اور کچھ دوسرے پھولوں نے اٹھا لیے ہیں۔ چمن میں میری داستان ہر طرف بکھری پڑی ہے۔ مراد یہ ہے کہ میری داستان پھول سنا رہے ہیں۔ پھولوں کا کھلنا دراصل لب کشائی ہے، یعنی فطرت میری داستان سنانے میں مصروف ہے۔ نمبر 4۔ اڑا لی قمریوں نے، طوطیوں نے، عندلیبوں نے، چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فقاں میری۔ تشریح۔ فاختاؤں، طوطیوں اور بلبلوں نے میری آہ و فغاں کا انداز چرا لیا ہے اور یوں چمن والوں کے ہاتھوں میں لٹ گیا ہوں۔ شعر نمبر 5۔ ٹپک اے شمع آنسو بن کر پروانے کی آنکھوں سے، سراپا درد ہوں حسرت بھری ہے داستاں میری۔ تشریح۔ اے شمع تو میری داستان سن کر آنسو بہا رہی ہے، لیکن میری داستان کے غم اور اثر کا یہ تقاضا نہیں ہے، کیونکہ میں سرتپا درد ہوں اور میری داستان حسرت بھری ہے، لہٰذا تجھے پروانے کی آنکھ سے آنسو بن کر ٹپکنا چاہیے۔ اس پر تو میری داستان کا اثر ہوا ہی نہیں۔ شعر نمبر 6۔ الہی پھر مزہ کیا ہے بیان دنیا میں رہنے کا، حیات جاوداں میری نہ مرگ ناگہاں میری۔ تشریح۔ اے خواوند عالم، اس دنیا میں زندگی گزارنے کا پھر کیا لطف؟ میں تو یہاں محض ایک مجبور فرد ہوں، میرے بس میں تو کچھ بھی نہیں، نہ تو ہمیشہ کی زندگی میرے اختیار میں اور نہ ہی موت کے جب چاہوں مر سکوں، بلکہ لائی حیات آئے قضا لے چلے، اپنی خوشی نہ آئی اپنی خوشی چلے۔ لائی حیات آئے قضا لے چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ شعر نمبر 7۔ میرا رونا نہیں رونا ہے یہ سارے گلستاں کا، وہ گل ہوں میں خزاں ہر گل کی ہے گویا خزاں میری۔ تشریح۔ میرے رونے کو صرف میرا رونا مت سمجھو، میں تو چمن کا نمائندہ ہوں، لہٰذا میرا رونا سارے گلستاں کا رونا ہے، اور میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ باغ پر خزاں طاری ہے، مجھ سے باغ کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی، میں خود غرض نہیں، ہر پھول کی خزاں میری خزاں ہے۔ شعر نمبر 8۔ درِ حسرت سرا عمر یست افسون جرس دارم، رفیس دل تپید نہا فروش بے نفس دارم۔ تشریح۔ اس حسرت
سرائے یعنی دنیا میں میری حیثیت اس گھنٹی کی طرح ہے جس کی آرزو پر قافلے منزلیں طے کرتے ہیں، لیکن دل کی تڑپ کے باعث آواز باہر نہیں نکلتی۔ دل کی تڑپ کے باعث آواز باہر نہیں نکلتی، یعنی میرے پاس پیغام تو ہے مگر اس کی رسائی نہیں کہ میری قوم کی طرف گامزن ہو۔ شعر نمبر 9۔ ریاض دہر میں نا آشنا بزم عشرت ہوں، میں خوشی روتی ہے جس کو میں وہ محروم مسرت ہوں۔ تشریح: دنیا کے باغ میں نے کبھی عیش و عشرت نہیں کی، میں تو خوشی سے محروم ایسا فرد ہوں جس کی بد نصیبی پر خود خوشی کو رونا آ جاتا ہے۔ شعر نمبر 10۔ میری بگڑی ہوئی تقدیر کو روتی ہے گویائی، میں حرف زیر لب شرمندہ گوش سماعت ہوں۔ تشریح: میری بد نصیبی پر قوت گفتار کو رونا آتا ہے کہ میں ایسی بات ہوں جو لبوں سے ادا نہیں ہوئی اور جسے کسی نے نہیں سنا۔ شعر نمبر 11۔ پریشان ہوں میں مشت خاک لیکن کچھ نہیں کھلتا، سکندر ہوں کہ آئینہ ہوں یا گرد قدورت ہوں۔ تشریح: میں بکھری ہوئی میٹھی بر خاک ہوں، لیکن یہ پتہ نہیں چلتا کہ مجھ سے سکندر جیسا عظیم انسان یا آئینہ بنایا جائے گا جو لوگوں کے لیے مثال ہوگا، یا محض گر و قدورت کی صورت میں اس کائنات کا ایک جز بن کر رہوں گا۔ شعر نمبر 12۔ یہ سب کچھ ہے مگر ہستی میری مقصد ہے قدرت کا، سراپا نور ہوں جس کی حقیقت میں وہ ظلمت ہوں۔ تشریح: ان ساری باتوں کے باوجود یہ حقیقت ہے کہ مجھے بنانے میں اللہ تعالیٰ کا مقصد پوشیدہ ہے اور میں ایک ایسی سچائی ہوں جس کا تمام جسم نور سے بنایا گیا ہے۔ گرچہ بظاہر اندھیرا دکھائی دے رہا ہوں، لیکن میرے پیچھے اجالوں کی ایک پوری تاریخ موجود ہے۔ شعر نمبر 13۔ خزینہ ہوں چھپا یا مجھ کو مشت خاک صحرا نے، کسی کو کیا خبر ہے میں کہاں ہوں کس کی دولت ہوں۔ تشریح: میں ایسا خزانہ ہوں جسے صحرا کی ریت نے اپنے وجود میں چھپا لیا ہے، لہٰذا کسی کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ میں کہاں ہوں اور کس کے نصیب میں، اور کون مجھے دریافت کر کے میری حقیقت سامنے لائے گا۔ شعر نمبر 14۔ نظر میری نہیں ممنوع زیر عرصہ ہستی، میں وہ چھوٹی سی دنیا ہوں کہ آپ اپنی ولایت ہوں۔ تشریح: میری نظر نے دنیا کی سیر کا احسان نہیں اٹھایا، یعنی دنیا کی سیر نہیں کی، میں تو ایک ایسی چھوٹی سی دنیا ہوں کہ اپنی سلطنت خود ہوں، یعنی اپنی دنیا آپ ہوں، باقی دنیا سے غرض نہیں، یعنی میرا مرتبہ سب سے اونچا۔ شعر نمبر 15۔ نہ صہیبہ ہوں نہ ساقی ہوں، نہ مستی ہوں نہ پیمانہ، میں اس میخانہ ہستی میں ہر شے کی حقیقت ہوں۔ تشریح: نہ تو میں شراب ہوں، نہ شراب پلانے والا ساقی، نہ شراب پی کر نشے سے پیدا ہونے والی مستی، اور نہ ہی شراب کا جام ہوں، بلکہ اس دنیا کے شراب خانے کی ہر چیز کی اصل سچائی ہوں، کیونکہ یہ ساری کائنات میری وجہ سے آباد ہوئی ہے۔ شعر نمبر 16۔ مجھے راز دو عالم دل کا آئینہ دکھاتا ہے، وہی کہتا ہوں جو کچھ سامنے آئینوں کے آتا ہے۔ تشریح: میرا دل کا آئینہ دنیا و عقبہ کے حالات مجھ پر ظاہر کرتا ہے، لہٰذا میں جو کچھ دیکھتا ہوں وہی بیان کرتا ہوں۔ مطلب یہ کہ مسلمان کا دل ایک سچا آئینہ ہوتا ہے، اس لیے مسلمان سب کچھ بے خوفی اور بے باکی سے بیان کرتا ہے۔ شعر نمبر 17۔ عطا ایسا بیاں مجھ کو ہوا رنگین بیانوں میں، کہ بام عرش کے طائر ہیں میرے ہم زبانوں میں۔ تشریح: مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسے بیانیہ صلاحیت سے نوازا ہے کہ عرش کے پرندے یعنی فرشتے تک میری گفتگو سے متاثر ہیں۔ شعر نمبر 18۔ اثر یہ بھی ہے ایک میری جنون فتنہ ساما کا، میرا آئینہ دل ہے قضا کے راز دانوں میں۔ تشریح: میرے ہنگامہ برپا کرنے والے پاگل پن میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ میرا آئینہ دل فرمانے لائق کے رازوں سے واقف ہے۔ شعر نمبر 19۔ رلاتا ہے تیرا نظارہ ہندوستان مجھ کو، کہ غیرت خیز ہے تیرا فسانہ سب فسانوں میں۔ تشریح: اے ہندوستان، تیری حالت زار دیکھ کر مجھے رونا آتا ہے کہ تیری کہانی ایسی کہانی ہے جسے سن کر دیگر اقوام عالم نصیحت حاصل کریں۔ ساری دنیا نے تجھے دیکھا تھا کہ تو کتنا خوشحال تھا، لیکن
اب تیری جو حالت وہ سب ناگفتہ بہہ رہی ہے اور تو سب کے لیے باعث عبرت ہے۔ شعر نمبر 20۔ دیا رونا مجھے ایسا کہ سب کچھ دے دیا گویا، لکھا کلک ازل نے مجھ کو تیرے نوحہ خوانوں میں۔ تشریح۔ جب روز ازل میری تقدیر لکھی گئی تو تقدیر لکھنے والے قلم نے میرے نصیب میں رونا ایسے لکھ دیا جیسے یہ دے کر سب کچھ دے دیا۔ اے ہندوستان، تقدیر نے تیری نوحہ خوانی میری قسمت میں لکھ دی ہے۔ شعر نمبر 21۔ نشانے برگ گل تک بھی نہ چھوڑ اس باغ میں گلے چین، تیری قسمت سے رسن آرائیاں ہیں باغبانوں میں۔ تشریح۔ اے پھول توڑنے والے تو نے باغ میں پھول کی ایک پتی بھی نہیں چھوڑی۔ تیرا نصیب اور یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا ہے کہ اس وطن کے رکھوالے یعنی باغبان جنگ و جدل میں مصروف رہتے ہیں، اس لیے اے ہندوستان کے دشمن تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ شعر نمبر 22۔ چھپا کر آستین میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے، انا دل باغ کے غافل نے بیٹھے آشیانوں میں۔ تشریح۔ اے ہندوستان کے رہنے والوں، آپ اپنے گھروں میں بے خبر نہ بیٹھیں بلکہ غفلت کی نیند سے بیدار ہو کر حالت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ تمہارے دشمن نے تمہارے مٹانے کا تہیہ کر لیا ہے۔ شعر نمبر 23۔ سن اے غافل صدا میری، یہ ایسی چیز ہے جس کو وظیفہ جان کر پڑھتے ہیں طائر بوستانوں میں۔ تشریح۔ اے غافل، میری آواز کان کھول کر سن کہ میری آواز معمولی نہیں بلکہ اہمیت کی حامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ باغات کے پرندے جب میری آواز سنتے ہیں تو ورد میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ بینا میری شاعری کا پیام میں بیداری ہے۔ شعر نمبر 24۔ وطن کی فکر کا ناداں مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ تشریح۔ اے نادانو، تمہیں بیدار ہو جانا چاہیے اور اپنے وطن کی فکر کرو، کیونکہ تمہارے وطن پر سخت وقت آنے والا ہے۔ تمہاری تباہی کے لیے آسمانوں پر مشورے ہو رہے ہیں، یعنی تمہارے دشمن تمہیں برباد کرنے کے لیے منصوبے بنا رہے ہیں۔ شعر نمبر 25۔ ذرا دیکھ اس کو جو کچھ ہو رہا ہے، ہونے والا ہے، درا کیا ہے بھلا عہد کہن کی داستانوں میں۔ تشریح۔ تم ماضی میں گم ہو، حال کی فکر نہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور آئندہ کیا ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ پرانے زمانے کے قصوں کو مت دہراؤ اور حال پر نظر رکھو، کیونکہ ماضی سے چمٹے رہنے اور حال کو بہتر نہ بنانے سے ترقی کا عمل رک جاتا ہے۔ شعر نمبر 26۔ یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر، زمیں پر تو ہے اور تیری صدا ہو آسمانوں میں۔ تشریح۔ تو کب تک خاموش رہے گا؟ فریاد کر۔ لطف تو جب ہے کہ تو زمین پر رہ کر ایسی پر زور آواز میں فریاد کرے کہ تیری آواز آسمانوں میں گونجے اور وہ آواز عرش کو ہلا کر رکھ دے۔ شعر نمبر 27۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ تشریح۔ اے ہندوستان کے باشندوں، اگر تم نے میری بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی تو تمہارا صفحہ در پر نام و نشان تک نہیں رہے گا اور مستقبل میں تاریخ دنیا کے اوراق میں تمہارا ذکر نہیں ہوگا۔ شعر نمبر 28۔ یہی آئین قدرت ہے، یہی اسلوب فطرت ہے، جو رائے عمل میں گامزن محبوب فطرت ہے۔ تشریح۔ اقبال فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قانون اور فطرت کا یہی انداز ہے کہ فطرت عمل کرنے والے کو عزیز رکھتی ہے اور بے عمل کو قطعی اہمیت نہیں دیتی۔ شعر نمبر 29۔ لہو میرا آج اپنے زخم میں پنہاں کر کے چھوڑوں گا، لہو رو رو کے محفل کو گلستاں کر کے چھوڑوں گا۔ تشریح۔ میں آج اپنے پوشیدہ زخم دکھاؤں گا اور محفل میں اتنے خون کے آنسو بہاؤں گا کہ ہر طرف سرخ پھول نظر آئیں گے اور محفل باغ محسوس ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ سارے لوگ میری حالت دیکھ کر
رو پڑیں گے اور ان کی آنکھیں بھی سرخ ہو جائیں گی۔ شعر نمبر 30۔ جلنا ہے مجھے ہر شمع دل کو سوز پناہ سے، تیری تاریک راتوں میں چراغاں کر کے چھوڑوں گا۔ تشریح میں چھپی ہوئی آگ سے ہر دل کی شمع کو روشن کروں گا اور ہر قیمت پر اے وطن تیری اندھیری راتوں میں منور کروں گا۔ شعر نمبر 31۔ مگر غنچوں کی صورت ہوں درد دل آشنا پیدا، چمن میں مشت خاک اپنی پریشاں کر کے چھوڑوں گا۔ تشریح میں اپنی میٹھی برخاک باغ میں ہر طرف بکھیر دوں گا، شرط یہ ہے کہ کلیوں کی صورت میں درد آشنا دل میرے دل کی طرح پیدا ہو جائیں تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے اور میرے پیچھے چلے آئیں۔ شعر نمبر 32۔ پرونا ایک ہی تسبیح میں ان بکھرے دانوں کو، جو مشکل ہے تو اس مشکل کو آساں کر کے چھوڑوں گا۔ تشریح ان بکھرے ہوئے دانوں کو ایک ہی دھاگے میں پرونا اگرچہ مشکل ہے، لیکن میں یہ مشکل کام کیے بغیر باز نہیں آؤں گا، یعنی میں ہند کے باشندوں میں اتفاق و اتحاد پیدا کروں گا اور انہیں تسبیح کے دانوں کی طرح ایک ہی لڑی میں پروؤں گا۔ شعر نمبر 33۔ مجھے ہمنشیں رہنے دے شغل سینہ کاوی میں، کہ میں داغے محبت کو نمایاں کر کے چھوڑوں گا۔ تشریح اے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص، مجھے اپنا ماتم کرنے سے مت روک، کیونکہ میں نے اپنی محبت کے داغ کو نمایاں کرنے کا تہیہ کیا ہوا ہے۔ میں اپنی محبت اپنے ہم وطنوں پر واضح کرنا چاہتا ہوں۔ شعر نمبر 34۔ دکھا دوں گا جہاں کو میری آنکھوں نے دیکھا ہے، دکھا دوں گا جہاں کو جو میری آنکھوں نے دیکھا ہے، تجھے بھی صورت آئینہ حیراں کر کے چھوڑوں گا۔ تشریح اقبال فرماتے ہیں کہ جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا ہے وہ سب کچھ میں اپنے ہم وطنوں کو دکھا دوں گا، اور میری ہم وطن یعنی ہندوستان کے رہنے والے میرے یہ اشعار سن کر آئینے کی طرح حیران رہ جائیں گے۔ شعر نمبر 35۔ جو ہے پردوں میں پہنا چشم بینا دیکھ لیتی ہے، زمانے کی طبیعت کا تقاضا دیکھ لیتی ہے۔ تشریح چشم حقیقت وہ سب کچھ دیکھ لیتی ہے جسے مادی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اور وقت کے تقاضے کو سمجھ جاتی ہے۔ شعر نمبر 36۔ یہ رفت کی لذت سے نہ دل کو آشنا تو نے کیا، رفت کی لذت سے نہ دل کو آشنا تو نے، گزاری عمر پستی میں مثال نقش پا تو نے۔ تشریح تو بلندی کے لطف سے نا واقف ہے، چونکہ پاؤں کے نشان کی طرح ہمیشہ پستی ہی میں رہا ہے، یعنی تو بلند خیالی اور چشم بصیرت سے محروم ہے اور انتہائی ذلت کی زندگی گزار رہا ہے۔ شعر نمبر 37۔ رہا دل بستہ محفل مگر اپنی نگاہوں کو، کیا بیرون محفل سے نہ حیرت آشنا تو نے۔ تشریح تیرا دل محفل ہی میں لگا رہا اور باہر دیکھا ہی نہیں، یہی وجہ ہے کہ محفل سے باہر کے مناظر کی حیرت سے نا آشنا ہے، یعنی تیری نظر مادی دنیا تک محدود ہے اور دنیائے ماورائے مادہ تیری پہنچ سے باہر ہے۔ شعر نمبر 38۔ فدا کرتا رہے دل کو حسینوں کی اداؤں پر، فدا کرتا رہا دل کو حسینوں کی اداؤں پر، مگر دیکھی نہ اس آئینے میں اپنی ادا تو نے۔ تشریح اے مسلماں، تو حسینوں کی اداؤں پر مرتا رہا اور کبھی اپنی ذات میں دلچسپی نہیں لی کہ خداوند عالم نے تجھے کیسی اداؤں سے نوازا ہے۔ مراد یہ ہے کہ تو کھویا رہا اور اپنی ذات کی خوبیوں کا کھوج کبھی نہیں لگا سکا۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایف اے تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے، تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز
نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 95 41 838۔ شعر نمبر 39۔ تعصب چھوڑ ناداں دہر کے آئینہ خانے میں، یہ تصویریں ہیں تیری جن کو سمجھا ہے برا تو نے۔ تشریح: اے نا سمجھ تعصب سے گریز کر، کیونکہ دنیا کے آئینہ خانے میں تجھے جتنی شکلیں نظر آ رہی ہیں یہ سب تیری ہی تصویریں ہیں، کیونکہ یہ سب تیری ہی طرح انسان ہیں جنہیں تو تعصب کی وجہ سے برا سمجھ رہا ہے۔ شعر نمبر 40۔ سراپا نالے بیداد سوز زندگی ہو جا، پسند آ ساگرہ میں باندھ رکھی ہے صدا تو نے۔ تشریح: اپنی ذات میں انقلاب پیدا کر، ظلم و ستم کے خلاف فریاد میں ڈھل جا، ہرمل کے دانے کی طرح اپنی آواز کو اپنے وجود ہی میں بند رکھ، بلکہ احتجاج کر اور زندگی کا ثبوت دے۔ شعر نمبر 41۔ صفائے دل کو کیا آرائش رنگ تعلق سے، صفائے دل کو کیا آرائش رنگ تعلق سے، کف آئینہ پر باندھی ہے اور ناداں ہے نا تو نے۔ تشریح: تیرا دل نسلی امتیاز کے رنگ سے آلودہ ہے، جیسے آئینہ مہندی لگانے سے رنگین نہیں ہوتا بلکہ اس کی چمک مانند پڑ جاتی ہے، اسی طرح گروہ بندی صفائے دل کے لیے مضر ہے، لہٰذا اس اقدام سے باز آ۔ شعر نمبر 42۔ زمیں کیا آسماں بھی تیرے کنج بینی پہ روتا ہے، غضب ہے ستر قرآن کو چلیپا کر دیا تو نے۔ تشریح: زمین تو کیا آسمان بھی تیری سماکت پر آنسو بہا رہا ہے کہ تو نے قرآن آیات کو سلیب بنا دیا ہے، یعنی تو عیسائیت سے اتنا متاثر ہو گیا ہے کہ اسلام کو بھی عیسائیت کے رنگ میں رنگ رہا ہے، لیکن تجھے اسلام کی۔ شعر نمبر 43۔ زبان سے گر گیا توحید کا دعویٰ تو کیا حاصل، زبان سے گر گیا توحید کا دعویٰ تو کیا حاصل، بنایا ہے بت پندار کو اپنا خدا تو نے، بنایا ہے بت پندار کو اپنا خدا تو نے۔ تشریح: اگر تو محض زبانی طور پر توحید کا دعوے دار ہے تو کیا فائدہ ہے، کیونکہ تو غرور و تکبر کے بت کا پجاری ہے، کیونکہ تکبر خدائی صفت ہے، لہٰذا تیرا مغرور ہونا توحید کے خلاف ہے۔ شعر نمبر 44۔ کنویں میں تو نے یوسف کو جو دیکھا بھی تو کیا دیکھا، ارے غافل جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے۔ تشریح: تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھ کر یہ سوچا کہ وہ قید میں ہے اور یوں آزاد کو مقید سمجھا، یعنی تو بصارت تو رکھتا ہے مگر بصیرت نہیں رکھتا، یعنی تو حالت کی اصل حقیقت سے بے خبر ہے۔ شعر نمبر 45۔ ہوس بلائے منبر پر تجھے رنگین بیانی کی، نصیحت بھی تیری صورت ہے ایک افسانہ خوانی کی۔ تشریح: تو منبر پر کھڑے ہو چٹخارے دار باتیں کرنے کا شوقین ہے اور لوگوں کو اپنی تقریر میں نصیحت کے نام پر قصے کہانیاں سنا کر اپنے ذوق کو تسکین پہنچاتا ہے، لیکن گفتار کے غازی بننے کے باوجود تو کردار کا غازی نہ بن سکا۔ شعر نمبر 46۔ دکھاؤ حسن عالم سوز اپنی چشم پرنم کو، جو تڑپتا ہے پروانے کو رلواتا ہے شبنم کو۔ تشریح: اپنی اشک آلود آنکھوں کو دنیا جلا کر راکھ کر دینے والا وہ حسن دکھا جس کی جدائی میں پروانہ تڑپتا اور شبنم روتی ہے، یعنی فطرت کو سمجھنے کی کوشش کر، کیونکہ تو ہی فطرت کا اصل شناسائی ہے۔ شعر نمبر 47۔ تیرا نظارہ ہی اے بوالہوس مقصد نہیں اس کا، بنایا ہے کسی نے کچھ سمجھ کے چشم آدم کو۔ تشریح: اے ہوس پرست، اللہ تعالیٰ نے کچھ سمجھ کر یعنی کوئی مقصد مد نظر رکھ کر انسانی آنکھ تخلیق کی ہے، یہ محض دیکھنے ہی کے لیے نہیں بلکہ آنکھ کے بنانے کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا ایک خاص مقصد ہے کہ انسان برے اچھے میں
شعر نمبر 48. اگر دیکھا بھی اس نے سارے عالم کو تو کیا دیکھا، نہ آئی نہ کچھ اپنی حقیقت جام سے جم کو. تشریح. جمشید بادشاہ کا دعویٰ تھا کہ میں اپنے جام شراب میں تمام کائنات دیکھتا ہوں، لیکن اس دیکھنے سے کیا فائدہ جب وہ خود اپنے آپ کو دیکھ کر خود کو نہیں سمجھ سکا. شعر نمبر 39. شجر ہے فرقہ آرائی تعصب ہے ثمر اس کا، یہ وہ پل ہے کہ جنت سے نکل جاتا ہے آدم کو. تشریح. فرقہ آرائی ایک ایسا درخت ہے جس سے تعصب کا پھل پیدا ہوتا ہے، اور یہ ایسا پھل ہے جس کے سبب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت بدر کیا. مراد یہ ہے کہ فرقوں میں تقسیم ہو کر نفرت کرنا مسلمان کے زوال کا باعث ہے. شعر نمبر 50. نہ اٹھا جذبہ خورشید سے ایک برگ گل تک بھی، یہ رفت کی تمنا ہے کہ لے اڑتی ہے شبنم کو. تشریح. سورج پھول کی ایک پتی بھی نہ اٹھا سکا، شبنم کو تو بلندی کی تمنا اڑا کر لے جاتی ہے، یعنی جب تک بلندی نظر اور عمل نہ ہو بلندی نصیب نہیں ہوتی. شعر نمبر 51. پھرا کرتے ہیں مجروح الفت فکر درما میں، یہ زخمی آپ کر لیتے ہیں پیدا اپنے مرہم ہو. تشریح. محبت میں زخمی ہونے والے علاج کے لیے مارے نہیں پھرتے، بلکہ اپنا علاج خود کر لیتے ہیں. اس لیے اے ہندوستان کے رہنے والوں، تمہیں بھی خود اپنی مرض کا علاج دریافت کرنا چاہیے. شعر نمبر 52. محبت کے شرر سے دل سراپا نور ہوتا ہے، ذرا سا بیت سے پیدا ریاض طور ہوتا ہے. تشریح. اگر کسی شخص کے دل میں محبت کی چنگاری ہو تو اس کا دل مکمل طور پر منور ہوتا ہے. محبت کی چنگاری اس معمولی سے بیج سے طور کا باغ پیدا کر لیتے ہیں، یعنی یہ بیج موسیٰ کے دل میں محبت کے باغات کا سبب بنتا ہے. شعر نمبر 53. دوا ہر دکھ کی ہے مجروح تیغ آرزو رہنا، علاج زخم ہے آزاد احسان رفو ہونا. تشریح. آرزو کی تلوار سے زخمی رہنا ہر دکھ کی دوا ہے، اور زخم سلوانے کے احسان سے آزاد رہنا اس کا علاج ہے. مراد یہ ہے کہ عظیم مقصد کے حصول میں سرگرداں رہنا ہی مقصد زندگی ہے. شعر نمبر 54. شراب بے خودی سے تا فلک پرواز ہے میری، شکست رنگ سے سیکھا ہے میں نے بن کے بو رہنا. تشریح. میں جب شراب بے خودی کے نشے میں ہوتا ہوں تو آسمان کی بلندی تک پرواز کرتا ہوں، اور یہ ہنر میں نے رنگ سے سیکھا ہے جو اڑ کر بلند مقام حاصل کرتا ہے، یعنی میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی شراب پیتا ہوں تو مجھے بلندی نصیب ہو جاتی ہے. جیسے پھول کا رنگ خوشبو کی شکل اختیار کر کے دائرہ فنا سے نکل جاتا ہے، اسی طرح میں فنا کے حصار سے نکل کر دائمی زندگی پاتا ہوں. شعر نمبر 55. تھمے کیا دید ہے گریاں وطن کی نوحہ خوانی میں، عبادت چشم شاعر کی ہے ہر دم باوضو رہنا. تشریح. میرے دل میں وطن کی اتنی محبت ہے کہ اس کی حالت ذات پر آنسو بہانے والی آنکھیں خوش نہیں رہ سکتی، کیونکہ شاعر کی آنکھوں کے لیے باوضو رہنا عبادت کا درجہ رہتا ہے. لہٰذا میری آنکھوں کے آنسو کے پانی سے وضو کرنا لازمی ہے. شعر نمبر 56. بنائے کیا سمجھ کے شاخ گل پر آشیاں اپنا، چمن میں آہ کیا رہنا جو ہو بے آبرو رہنا. تشریح. ہم ایسے باغ میں پھولوں والی شاخوں پر کیوں آشیانہ بنائیں جہاں زندگی عزت و آبرو سے نہ گزرے. مراد یہ ہے کہ مادی زندگی در حقیقت ایک قید ہے جو انسانی مسائل و وسائل کے گورکھ دھندے میں گزارتا ہے. شعر نمبر 57. جو تو سمجھے تو آزادی ہے پوشیدہ محبت میں، غلامی ہے اسیر امتحاز ماں و تو رہنا. غلامی ہے اسیر
امتحاز ماں اور تو رہنا۔ تشریح: اللہ تعالیٰ کی محبت میں زندگی گزارنا ہی حقیقی آزادی ہے اور اپنے پرائے کے فرق میں مبتلا رہنا غلامی ہے۔ اگر تو یہ نقطہ جان گیا تو پھر تم پر زندگی کا اصل روپ واضح ہو جائے گا۔ شعر نمبر 58: یہ استغنا ہے پانی میں نگوں رکھتا ہے ساغر کو، تجھے بھی چاہیے مثل حباب آب جو رہنا۔ تشریح: یہ جام کی بے نیازی ہے جو اسے پانی پر جھکائے رکھتی ہے، لہٰذا تجھے بھی زندگی کی نہر میں بلبلے کی طرح رہنا چاہیے۔ یعنی جام پانی سے ہمیشہ بے نیاز رہتا ہے، خود نہیں پیتا بلکہ اوروں کو پلاتا ہے، اور بلبلا ہمیشہ پانی پر الٹا رہتا ہے اور جام پانی پر ہی الٹ دیتا ہے۔ شعر نمبر 59: نہ رہ اپنوں سے بے پرواہ، اس میں خیر ہے تیری، اگر منظور ہے دنیا میں او بیگانہ خو رہنا۔ تشریح: اے بیگانگی کی عادت رکھنے والے، اگر تو دنیا میں رہنا چاہتا ہے تو اپنے ہم جنسوں سے محبت کر اور ان سے غیریت مت برت، اسی بات میں تیری بھلائی ہے۔ شعر نمبر 60: شراب روح پرور ہے، محبت نوح انسان کی، سکھایا اس نے مجھ کو مست بے جام و سبو رہنا۔ تشریح: انسان کی محبت ایسی شراب ہے جس سے روح نشو نما پاتی ہے، اسی انسانی محبت سے مجھے ایسا سرور و کیف ملا ہے کہ کسی اور نشے کی ضرورت نہیں، اس لیے اے میرے عزیز ہم وطنوں، ایک دوسرے سے محبت کرو۔ شعر نمبر 61: محبت ہی سے پائی ہے شفا بیمار قوموں نے، کیا ہے اپنے بخت خفتہ کو بیدار قوموں نے۔ تشریح: محبت ہی وہ دوا ہے جو بیمار قوموں نے استعمال کی تو صحت مند ہوئی، اور محبت ہی کے سبب قوموں کی سوئی قسمت جاگی۔ یعنی نفرت اور تعصب انتشار و زوال کا باعث ہیں اور محبت اتحاد و عروج کا ذریعہ ہے۔ شعر نمبر 62: بیابان محبت دشت غربت بھی وطن بھی ہے، یہ ویرانہ قفس بھی آشیانہ بھی چمن بھی ہے۔ تشریح: محبت کے ویرانے میں پردیس اور دیس دونوں ہی کا مزہ پایا جاتا ہے، یہ ایسا ویرانہ ہے جس میں قفس، آشیانہ اور باغ ہے، الغرض سب کچھ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ محبت میں گرم اور سرد زمانہ سے واسطہ پڑتا ہے اور انسان زندگی کے تمام سرد و گرم سے واقف ہو جاتا ہے۔ شعر نمبر 63: محبت ہی وہ منزل ہے کہ منزل بھی ہے صحرا بھی، جرس بھی کارواں بھی، رہبر بھی رہزن بھی ہے۔ تشریح: محبت ایسی منزل ہے جو منزل بھی ہے، محبت ہی وہ منزل ہے کہ منزل بھی ہے صحرا بھی، جرس بھی کارواں بھی، رہبر بھی رہزن بھی ہے۔ تشریح: محبت ایسی منزل ہے جو منزل بھی ہے اور صحرا کی طرح بھٹکانے کا ذریعہ بھی ہے۔ محبت قافلے کی گھنٹی بھی اور قافلہ بھی ہے، رہنما بھی ہے اور راستے میں لوٹ لینے والا ڈاکو بھی۔ یعنی محبت ہی زندگی کی سب سے اٹل حقیقت ہے جو انسان کو کچھ بھی بنا سکتی ہے۔ شعر نمبر 64: مرض کہتے ہیں سب اس کو یہ ہے، لیکن مرض ایسا چھپا جس میں علاج گردش چرخ کہن بھی ہے۔ تشریح: محبت کو لوگ اگرچہ ایک مرض گرانتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا مرض ہے کہ اس میں زمانے کی گردش کا علاج پوشیدہ ہے، یعنی محبت کرنے والا مشکلات و مصائب کو خاتمے میں نہیں لاتا۔ شعر نمبر 65: جلانا دل کا ہے گویا سراپا نور ہو جانا، یہ پروانہ جو سوزاں ہو تو شمع انجمن بھی ہے۔ تشریح: محبت میں دل کا جلانا کلی طور پر منور ہو جانے کے مترادف ہے۔ محبت ایسا پروانہ ہے جو شمع کی طرح محفل کو روشن کرتا ہے، یعنی محبت اپنے ماحول میں اجالا پھیلا دیتی ہے اور دل و دماغ تک کو منور کر دیتی ہے۔ شعر نمبر 66: وہی ایک حسن ہے لیکن نظر آتا ہے ہر شے میں، یہ شیریں بھی ہے گویا بیستون بھی کوہکن بھی ہے۔
یہ شیری بھی ہے گویا بے ستون بھی کوہکن بھی ہے۔ تشریح: حسن و رعنائی دراصل آکائی ہے جو مختلف شکلیں اختیار کر لیتی ہے، کبھی شیریں اور کبھی فرحات کی صورت میں نظر آتی ہے۔ یعنی خوبصورتی فطرت کی ایک ایسی صفت ہے جو ہمیں مختلف مقامات پر مختلف رنگوں میں محسوس ہوتی ہے۔ شعر نمبر 67۔ اجاڑا ہے تمیز ملتوں آئین قوموں کو، میرے اہل وطن کے دل میں کچھ فکر وطن بھی ہے۔ تشریح: کیا میرے ہم وطنوں کو اپنے وطن کی کچھ فکر ہے اور انہوں نے اس نکتے پر غور کیا ہے کہ قوموں کی تباہی اور بربادی کا سبب قوم و قانون کے اختلاف کا احساس ہے؟ اگر اہل وطن نے اس پر غور نہیں کیا تو تباہی اور بربادی ہمارا مقدر بنے گی۔ شعر نمبر 68۔ سکوت آمیز طول داستاں درد ہے ورنہ، زباں بھی ہے ہمارے منہ میں اور تاب سخن بھی ہے۔ تشریح: اس درد بھری داستان نے خاموش رہنے کا سبق دیا ہے، ورنہ ہم منہ میں زبان بھی رکھتے ہیں اور قوت گویائی بھی ہے، ہم اچھی طرح سے اپنا نقطہ نظر بیان کر سکتے ہیں۔ شعر نمبر 69۔ نمگیر دید کو ترشتہ معنی رہا کر دم، حقائق بود بے پایاں بچا موشی ادا کر دم۔ تشریح: میرا قصہ یعنی پیغام نہایت طویل تھا اور ختم ہونے میں نہیں آتا تھا، لہٰذا میں نے اسے مختصر کرنے کے لیے خاموشی اختیار کر لی تاکہ بات زیادہ طویل نہ ہونے پائے۔ شکوہ: فرہنگ زیانکار، نقصان دینے یا پہنچانے والا، سود فراموش، نفع سے غافل، فکر فردہ، کل یعنی مستقبل کی فکر، محو گم، ڈوبا ہوا مٹا ہوا، غم دوش ماضی کا غم، نالہ رونا یا فریاد، ہمتن گوش پوری طرح متوجہ، ہمنوا دوست، ہمدم ساتھی، گل پھول، جرأت آموز دلیری سکھانے والی حوصلہ دلانے والی، تاب سخن بولنے کی طاقت، شکوہ شکایت یا گلہ، حاکم بدہن میرے منہ میں خاک، بجا درست یا ٹھیک، شیوہ تسلیم اطاعت کا ڈھنگ یا عادت، ساز باجا اور اس کا سامان، فریاد دہائی آوازی، معمور بھرا ہوا لبریز، لب پہ زبان پر، معذور بے بس یا مجبور، ارباب وفا اہل وفا یا وفادار لوگ، ہوگرے حمد تعریف کرنے کا عادی، عجب عجیب، منظر نظارہ، مسجود جسے سجدہ کیا جائے، معبود جس کی عبادت کی جائے، شجر درخت، ہوگر عادی، پیکر محسوس ٹھوس مادی جسم، اندیکھا جسے دیکھا نہ جا سکے نظر نہ آنے والا، معرکہ جنگ لڑنے والا، کلیسا گرجا گھر عیسائیوں کا عبادت خانہ، جچنا وقت ہونا، جاندار بادشاہ، قبلہ رو ہو کے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے یا منہ کر کے، زمین میں بوس ہونا، زمین پر سر سجدہ میں رکھنا، قوم حجاز عرب قوم مراد مسلمان قوم، محمود سلطان محمود غزنی کا مشہور بادشاہ جس نے ہندوستان پر 17 حملے کیے، ایاز سلطان محمود غزنوی کا چہیتا اور عقل مند غلام جو بعد میں لاہور کا گورنر بنا، سرکار دربار، غنی امیر یا سخی، صفحہ دہر مراد دینا، باطل کفر، نوح انسانی، بنی نوح انسان یعنی انسان، جبین ماتھا یا پیشانی، دلدار محبوب، پیمانہ ناپنے کا آلہ، یہاں آنکھ مراد ہے، آسمان گیر آسمان کی بلندیوں پر پہنچنے والا، حسن ادا بیان گوئی کی خوبی، ہم سخن ہم زبان، لبریز بھرا ہوا، غم انگیز دکھ سے بھرا ہوا، دکھ سے بھرپور، مائل با کرم مہربانی کرنے کے لیے راغب، سائل سوالی سوال کرنے والا، رہ و منزل کی طرف چلنے والا مسافر، جوہر قابلیت رکھنے والا، قدرتی صلاحیتیں رکھنے والا، گل مٹی، شان کی مراد شاہی شان کے
ایران کے بادشاہوں کا ایک مشہور خاندان گزرا ہے، ان کے نام سے پہلے کے آتا تھا، مثلاً کیکاؤس، کیکاباد۔ نئی دنیا مراد امریکہ، جسے احمد بن ماجد اور کولمبس نے دریافت کیا۔ گراں بھاری، صبح کی بیداری، صبح کا اٹھنا مراد نماز فجر۔ طبع آزاد طبیعت، قید رمضان، رمضان کی پابندی۔ آئین وفاداری، وفاداری یا ساتھ دینے کا طریقہ۔ جذبے باہمی کشش۔ محفل انجم، ستاروں کی محفل، ستاروں کا نظام۔ صفحۂ دہر، دنیا، باطل، کفر۔ نوح انساں، بنی نوح انساں یعنی انسان۔ کعبہ، بیت اللہ، خانہ کعبہ۔ جبین، پیشانی، ماتھا۔ آباد، اب کی جمع، باپ دادا۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے ہوئے، بیکار بیٹھے ہوئے۔ منتظر، فردہ، مستقبل کا انتظار کرنے والا۔ منفعت، نفع یا فائدہ۔ حرم پاک، خانہ کعبہ، بیت اللہ۔ پنپنا، سرسبز ہونا، ترقی کرنا۔ تارک، دنیا ترک کرنے والا۔ آئین رسول، مختار رسول اللہ کا طریقہ۔ مصلحت، بھلائی، بہتری۔ عیار، کسوٹی، پرکھ، پیمانہ۔ اشعار، عیاری، غیروں کا طریقہ۔ نگاہ یا نظر۔ طرز سلف، گزشتہ بزرگوں کا طریقہ۔ آباء و اجداد کا طریقہ۔ قلب، دل، سوز، درد۔ نابود ہونا، فنا ہونا، مٹ جانا۔ وضع، شکل و صورت۔ نصاری، عیسائی۔ تمدن، طرز معاشرت، رہن سہن، رسم و رواج۔ ہنوت، ہندو کی جمع۔ یہود، یہودی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت۔ افغان، پٹھان۔ مست میں ذوق، تن، آسانی، آرام پسندی کی شراب میں مست۔ انداز، طریقہ یا ڈھنگ۔ حیدری، فکر، حضرت علی کی درویشی و سادگی۔ اسلاف، سلف کی جمع، پچھلے بزرگ۔ خوار، ذلیل۔ تارک قرآن، قرآن کو چھوڑنے والے، قرآنی تعلیمات کو چھوڑنے والے۔ بند نمبر 1، کیوں زیاں کار بنوں، سود فراموش رہوں۔ فکر فردانہ کروں، مہ غم دوش رہوں۔ نالے بلبل کے سنو، ہم تن گوش رہوں۔ ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں۔ جرأت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے حاکم بدہن ہے مجھ کو۔ شکوہ اللہ سے حاکم بدہن ہے مجھ کو۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ میں ایک پھول کی طرح بلبل کی آو فریاد سنوں اور بالکل خاموش بیٹھا رہوں؟ میرے ساتھی اور دوست، میں ایک بے حس و بے زباں پھول نہیں ہوں کہ میں خاموش تماشائی رہوں۔ ظاہر ہے پھول کے اندر تو احساس نہیں ہے اور نہ ہی وہ بولنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو قوت گویائی یعنی بولنے کی طاقت بخشی ہے، وہ مجھے ہمت دلاتی اور میرا حوصلہ بڑھاتی ہے۔ مجھے اپنی اس قوت اور صلاحیت سے کام لینا چاہیے۔ اسی لیے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ یعنی شکایت کر رہا ہوں۔ میرے منہ میں خاک پڑے، یہ ایک قسم کی جسارت و گستاخی ہے۔ جو میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کر رہا ہوں، وہ ذات بہت بلند ہے اور میری یہ مجال نہیں کہ میں اس کی بارگاہ میں شکوہ شکایت کروں، لیکن چونکہ میرا دل دکھی ہے اور وہ مسلمانوں کے زوال پر کڑکتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے بولنے کی قوت سے نوازا ہے، اس لیے میں مجبوراً یہ جسارت کر رہا ہوں۔ بند نمبر 2 ہے بجا شیوہ تسلیم میں مشہور ہیں ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم۔ ساز خاموش ہیں، فریاد سے معمور ہیں ہم، نالہ آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم۔ اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے، ہو گرے ہم سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے۔ تشریح، شاعر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ بات بلا شبہ ٹھیک ہے، درست اور صحیح ہے کہ ہم یعنی مسلمان ہر حال میں خدا کا شکر بجا لاتے ہیں اور اپنے خالق کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ ہم مسلمان خدا کی اطاعت و فرمانبرداری میں دنیا بھر میں مشہور و معروف ہیں۔ مسلم کے معنی ہی ہیں ماننے والا اور تسلیم کرنے والا۔ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی پر خوش مطمئن اور راضی رہتے ہیں۔ گویا بقول
بقول شخص ہماری حالت کیفیت یہ ہے، سر تسلیم غم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ چھٹے کلمے کے الفاظ ہیں وَأَسْلَمْتُ وَأَقُولُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، یعنی اور میں نے تسلیم کیا اور میں کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم اپنی دکھ بھری داستان سنانے پر مجبور ہیں، کیونکہ اب مسلمان زوال اور پستی کے اس حد تک پہنچ چکا ہے جہاں اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے اور وہ خدا کے سامنے اپنی داستان غم بیان کرنے پر مجبور ہے۔ ضبط و برداشت کی حد ہو چکی ہے۔ اس لیے شاعر نے پوری مسلمان قوم کی ترجمانی اس طرح کی ہے کہ اے خدا، ہم اپنے زوال کی داستان غم سنانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اب تک تو ہماری مثال ایک خاموش ساز کی تھی جو بظاہر خاموش اور پرسکون رہتا ہے، لیکن ضارب ستار بجانے کا آلہ کے ایک زد پڑنے سے اس کے تاروں میں ہزاروں نغمے پیدا ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ آج ہماری بے بسی، مجبوری اور بیچارگی کی مضارب نے ان سوئے ہوئے نغموں کو جگا دیا ہے اور اب ہم نے فریاد کے لیے اختیار کی ہے۔ بقول مرزا داغ، درد مندوں سے کہیں ضبط فغاں ہوتا ہے، چپکے تیرے بیمار کراں ہیں کیوں کر۔ اس لیے اے خدا، آج ہم جیسے وفادار لوگوں سے کچھ شکایت اور گلہ بھی سن لے، کیونکہ گلہ ہمیشہ اپنوں سے ہوتا ہے، غیروں سے نہیں، اور پھر تجھ سے بڑھ کر اپنا اور کون ہو سکتا ہے۔ آج تیرے وہ فرمانبردار اور اطاعت گزار بندے جو ہمیشہ تیری حمد و ثنا اور بزرگی کے گیت گاتے رہے، شکوہ شکایت کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اگر ہمارے لبوں سے فریاد نکلتی ہے تو ہمیں معاف کر دینا، کیونکہ ہم بہت مجبور ہو چکے ہیں۔ اے خدا، بے شک تو اپنے بندوں کی فریاد اور دعا سنتا ہے اور اسے شرف قبولیت بخشتا ہے۔ بند نمبر 4۔ ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر، کہیں معبود شجر، خوگر پی کر محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر، تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازوئے مسلمان نے کیا کام تیرا۔ تشریح علامہ اقبال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مسلمانوں کے ماضی کے عظیم کارناموں اور خدمات کا حال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خدایا، ہم مسلمانوں سے پہلے تیری دنیا کے عجیب و غریب حالت تھی۔ ہر طرف جہالت اور کفر شرک کا دورہ تھا۔ لوگ توحید کی تعلیم بھول چکے تھے اور انہوں نے جھوٹے، فرضی اور مصنوعی معبود بنا لیے تھے۔ کہیں تو انسان پتھر کے بنے ہوئے بتوں کے سامنے سجدہ کر رہا تھا اور کہیں درختوں کی پوجا اور عبادت ہوتی تھی۔ انسان کی نظر عبادت کے لیے کسی ٹھوس مادی جسم کی عادی ہو چکی تھی۔ وہ صرف اس ہستی کی عبادت کرتا تھا جو محسوس، ٹھوس اور نظر آنے والی ہو۔ ایسی حالت میں انسان پھر ایسے خدا پر کیسے ایمان لاتا جو نظروں سے اوجھل ہے اور نظر ہی نہیں آتا؟ یہ مسلمان ہی تھے جو بغیر دیکھے خدا پر ایمان لے آئے اور دنیا میں اسی خالص توحید کو عام کیا۔ قرآن مجید میں مسلمانوں کی یہی صفت بیان کی گئی ہے، یوں مومن بالغیب، یعنی وہ خدا پر غائبانہ ایمان رکھتے ہیں۔ کسی شاعر نے اس مفہوم کو یوں ادا کیا ہے: دنیا تیرے وجود کو کرتی رہی تلاش، ہم نے تیرے خیال کو یزداں بنا دیا۔ اے خدا، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ کوئی شخص تیرا نام لینے اور تجھ پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ مسلمان کے بازوؤں کی قوت ہی تھی جس نے تیرا یہ کام سر انجام دیا، یعنی مسلمانوں نے مسلسل جہاد کے ذریعے دنیا کو توحید کے پیغام سے روشناس کیا۔ توحید باری تعالیٰ کا یہ پرچار مسلمانوں کی عظیم خدمت ہے اور یہ خدمت صرف مسلمانوں ہی نے سر انجام دی۔ بند نمبر 5۔ تھے ہمیں ایک تیرے مارکہ آروں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دیا زانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جھکتی تھی جانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ تشریح: اے خدا، ہم مسلمان ہی تیری خاطر جنگیں لڑتے تھے، جہاد کرتے تھے، تیری رضامند کے لیے
کے لیے اور تیرے دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے مسلمان ہی دن رات جہاد میں مصروف رہتے تھے۔ کسی اور قوم کو یہ توفیق حاصل نہ ہوئی۔ کفار و منکرین کے ساتھ ہماری جنگیں کبھی زمین پر ہوتی تھی اور کبھی دریاؤں میں، کوئی رکاوٹ ہمارے راستے میں حائل نہیں ہو سکتی تھی۔ خشکی ہو یا سمندر، دونوں ہمارے لیے برابر تھے۔ ہم نے کبھی یورپ کے گرجا گھروں میں اذانیں دی۔ اس سے مراد خاص طور پر اندلس کا ملک ہے جہاں عیسائیوں کی حکومت تھی۔ مسلمانوں نے اس عظیم ملک کو فتح کیا، وہاں اسلام کا پرچم لہرایا اور وہاں 800 سال تک نہایت شان و شوکت سے حکومت کی۔ کبھی ہماری جنگیں براعظم افریقہ کے گرم اور جلتے ہوئے صحراؤں اور ریگستانوں میں ہوتی تھی۔ اس سے مصر اور مراکش جیسے افریقی ممالک مراد ہیں جہاں مسلمانوں نے اسلام کا جھنڈا گاڑا۔ اے خدا، ہماری ہیبت اور رعب و دبدبہ کا یہ عالم تھا کہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں بلکہ شہنشاہوں کی شان بھی ہمارے نزدیک کوئی وقت نہیں رکھتی تھی۔ ہم تلواروں کے سائے میں بھی تیرا کلمہ پڑھتے تھے، یعنی سخت سے سخت جنگ میں بھی ثابت قدم رہتے تھے اور تیرا کلمہ بلند کرتے تھے۔ یہی ہماری زندگی کا اصل مقصد تھا۔ بقول علامہ اقبال، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سردارا۔ بند نمبر 11۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ تشریح۔ اے خدا، مسلمانوں کی قوم کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ تیرے احکام کی اس قدر پابند تھے کہ اگر عین حالت جنگ میں بھی نماز کا وقت آ گیا تو یہ قوم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے زمین پر سجدے میں گر پڑتی تھی اور پھر مسلمانوں میں قوت و مساوات کا پورا مظاہرہ ہوتا تھا۔ مثلاً سلطان محمود غزنوی اور اس کا غلام ایاز تیرے حضور میں ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے تھے، یعنی بادشاہ اور غلام تیرے سامنے برابر تھے۔ تیرے حضور میں تو نہ کوئی غلام تھا نہ کوئی آقا، بلکہ دونوں برابر تھے۔ تیرے دربار میں پہنچ کر سبھی ایک ہو کر بے مثال قوت و محبت و مساوات کا مظاہرہ کرتے تھے، اور غلام و آقا اور غریب و امیر میں کوئی فرق یا امتیاز نہ رہتا تھا۔ گویا مسلمان قوم تیری بتائی ہوئی تعلیم پر پورا عمل کرتی تھی کہ سب انسان اور اولاد آدم برابر ہیں اور کوئی چھوٹا بڑا نہیں، اور یہ کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اقبال ایک اور جگہ فرماتا ہے، تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے، حضر اے چہرہ داستان سخن ہے فطرت کی تعزیریں۔ بند نمبر 13۔ صفا دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوح انسا کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے۔ پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ تشریح۔ اے خدا، یہ ہم مسلمان ہی تھے جنہوں نے دنیا سے کفر و باطل کا مکمل خاتمہ کر دیا اور دنیا کو ہدایت و فیض و برکت کا گہوارہ بنا دیا۔ ہم نے انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے آزاد کیا۔ ہم سے پہلے انسان بھیڑ بکریوں کی طرح بکتے تھے اور وہ ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے تھے۔ ہم نے انہیں آزادی دلائی اور انہیں بلند مقام بخشا۔ ہم مسلمانوں نے ہی تیرے گھر یعنی خانہ کعبہ کو صحیح معنوں میں تیری عبادت گاہ بنایا، اسے اپنی پیشانیوں سے آباد کیا۔ ہم سے پہلے کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے اور لوگ جہالت سے ان کی پوجا کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا اور پھر مسلمانوں نے صحیح طور پر اسے آباد کیا۔ بقول علامہ اقبال، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر
خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا۔ اے خدا، ہم مسلمانوں پر ہی تیرا آخری کلام قرآن مجید نازل ہوا اور ہم نے اسے اپنے سینوں سے لگایا، یعنی اس کی تلاوت کی، اسے سمجھا اور اس کی تعلیمات پر عمل کر کے اس کا اصل اور صحیح حق ادا کیا۔ اس طرح ہم نے تیرے کلام پاک سے بے پناہ محبت کا اظہار کیا۔ اے خدا، ہم نے تیری خاطر، تیری رضامندی کے لیے اور تیرے دین کی خاطر کیا کچھ نہیں کیا۔ ہماری خدمات کو تو خوب جانتا ہے، لیکن پھر بھی ہم سے یہ شکایت ہے کہ ہم وفادار نہیں، اور ہم نے تیری وفا اور اطاعت و فرمانبرداری کا صحیح حق ادا نہیں کیا۔ اے خدا، معاف کرنا، یہ جب بات ہے ہم بہت رنجیدہ اور آزردہ ہیں۔ اگر ہم نے وفاداری کا حق ادا نہیں کیا تو بھی تو محبوب نہیں، تجھے بھی تو ہم سے وہ محبت ہوتی تو ہم دنیا میں یوں ذلیل و خوار نہ ہوتے۔